السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام ہو، برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سیرت طیبہ کا سلسلہ فتح مکہ تک پہنچا تھا۔ سن 8 ہجری میں مدینہ منورہ جانے کے 8ویں سال میں رمضان کا مہینہ تھا۔ ایک واقعہ پیش آیا جس کے اندر قریش نے، کفار مکہ نے جو معاہدہ اور جو صلح ہوئی تھی، اس صلح کو انہوں نے خود توڑ دیا۔ گویا انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ بعد میں اگرچہ کہ انہوں نے بہت معافیاں وغیرہ مانگنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم بنو خزاعہ جو لوگ تھے جن کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، مظلوموں کا ساتھ دینے اور قریش کو ان کی بدعہدی کا مزہ چکانے، ان کی جو بہت زیادہ ظلم و ستم کی جو داستان تھی، بہت پہلے سے ایمان والوں کو ستانا، مارنا، ہر طریقے سے پریشان کرنا، اور اب صلح ہونے کے باوجود صلح کے خلاف کام کرنا، یہ جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ظالم کا ظلم سہنا بھی مناسب نہیں بلکہ یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دینے کے لیے بہت ہی زیادہ مخفی طور پر راز میں رکھ کر
آپ نے ظاہر تک ہونے نہیں دیا کہ آپ کہاں کا سفر فرما رہے ہیں۔ اس طریقے سے مکہ مکرمہ کو رمضان کے مہینے میں روانہ ہوئے۔ قریش کے لوگ بہت کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے معلوم ہو کہ مدینے والے کیا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے، لیکن ان کو پتہ نہ چلا۔ آخر جب پتہ چلا تو وہ وقت اتنا کم تھا کہ وہ کچھ نہ کر سکے۔ صرف ایک رات پہلے ان لوگوں کو خبر ہوئی، وہ بھی ابو سفیان پکڑے گئے، رات میں ان کو وہیں روک لیا گیا۔ صبح میں مکہ مکرمہ ان کو بھیج دیا تو وہ آئے اور لوگوں میں اعلان کرنے لگے، وہ بھی اس لیے تاکہ لوگ اپنی جانیں بچا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قتل کرنا نہیں چاہا، لوگوں کو مارنا، لوٹنا، ختم کرنا نہیں چاہا، بلکہ آپ نے ان کی جانوں اور مالوں اور عزتوں کی حفاظت چاہی۔ اس لیے ان کو پہلے ہی روانہ کر دیا اور کہا اعلان کر دو مکے میں کہ جو تمہارے گھر میں آئے گا وہ بچ جائیں گے، جو اپنے گھر میں دروازے بند کر کے بیٹھ جائے گا وہ بچ جائیں گے، جو حرم کے اندر چلا جائے وہ بچ جائے گا، جو ہتھیار پھینک کر کھڑا ہو جائے وہ بچ جائے گا، اور جو حکیم ابن حزام کے گھر چلا جائے گا وہ محفوظ۔ تو اس طریقے سے سب کی حفاظت کی آپ نے تدبیر کی۔ اتنے مخفی طور سے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ قریش کو زیادہ خبر نہ ملے، پہلے اطلاع نہ ملے، تاکہ وہ لوگ بہت زیادہ تیاریاں کر کے لڑنے، لڑانے، مرنے، مارنے پر تیار اور آمادہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے اتنی احتیاط کی۔ بالآخر وہ جو مکہ مکرمہ کے فتح کا دن تھا، جس دن آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے تھے، اپنی جماعتوں کی ترتیب دی۔ مکہ مکرمہ کا ایک تو نچلا حصہ تھا جو ڈھلان کی طرف سے، نیچے کی طرف سے مکے کے اندر داخل ہوتے، اور ایک اوپر والا حصہ تھا۔ تو اوپر والے حصے سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار صحابہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو لشکر تھا، ان سے جھنڈا لے کر ان کے فرزند حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کے حوالے کیا گیا، کیونکہ حضرت سعد بن عبادہ جوش میں آ کر کہنے لگے تھے کہ آج خوب خون بہایا جائے گا، آج حرم کے اندر قتل و غارت گری مچائی جائے گی۔ جب حضرت ابو سفیان نے شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جھنڈا لے کر ان کے فرزند کے حوالے کر دیا۔ ایک طریقے سے ان کے جملے کی ایک سزا بھی تھی، اور ایک طریقے سے انہی کے فرزند کو دے کر ان کی ہمت افزائی بھی تھی کہ آپ کی بہت زیادہ توہین بھی نہیں کی گئی، انسلٹ نہیں کیا گیا، آپ سے لے کر آپ کے فرزند کو دے دیا گیا۔ اب باپ اس بات پر بھی خوش ہوتا ہے کہ چاہے میرے پاس رہے یا میرے بیٹے کے پاس، نام تو ہمارا ہی ہے، لیکن خاص ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لینا یہ ان کے اس جملے کی ایک سرزنش، ایک سزا کے طور پر کہ آپ کو ایک امیر ہو کر، ایک لوا بردار ہو کر، جھنڈا اٹھانے والا، ایک فوج کو لے کر چلنے والا ہو کر، ایسے موقع پر ایسے جوشیلے کلمات آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سبق دیا۔ تو اوپر کے حصے سے جو جماعت اندر داخل ہونے والی تھی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ لشکر تھا۔ نیچے کی طرف سے آنے والی جماعت کو آپ نے روانہ کر دیا کہ آپ لوگ جاؤ گھوم کے نیچے کی طرف سے آئیں، تاکہ تمام مکے والوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور کہیں سے بھی یہ لوگ جم کر جڑ کر باقاعدہ طور پر فوج کشی نہ کر سکیں، آمنا سامنا اور لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے آپ نے چاروں طرف سے مکہ مکرمہ کو کور کیا، اور اس جماعت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنایا، اور ان کے ساتھ کچھ قبیلے آپ نے حوالہ کیے کہ ادھر سے آؤ۔ دائیں اور بائیں جانب حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے حوالے کیا کہ آپ دائیں اور بائیں سنبھالیں گے۔ تو اس طریقے سے پوری پلاننگ کے ساتھ تمام احکامات دے کر آپ نے مکہ مکرمہ میں داخلے کا حکم دیا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دور سے گھوم کر آنا تھا، وہ تھوڑا جلدی چلے گئے۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو آپ نے ایک انصاری صحابی کو خاص کر حکم دے کر بھیجا کہ جاؤ خالد بن ولید کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، ان سے کہنا کہ جو کوئی بھی تمہارے راستے میں آئے ہر ایک سے قتال مت کرنا، جہاں تک ہو سکے اپنا ہاتھ روک کر رکھنا، لڑائی اور جھگڑا خود سے شروع نہ کرنا۔ آپ نے مختصر الفاظ میں ایک پیغام بھیجا کہ قتال اپنی طرف سے شروع نہ کرنا، اور جو کوئی بھی تمہارے سامنے آئے انہیں قتل مت کرنا، یہ خالد بن ولید کو سنا دو۔ یہ پیغام آپ نے ان کو دے کر بھیجا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے حصے سے اندر خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ بھی، خانہ کعبہ تو بہت بیچ میں ہے، مکہ مکرمہ ایک بڑا شہر ہے، اس شہر کے اندر چاروں جانب سے بہت دور سے دخول ہوتا، داخل ہوا جاتا ہے۔ آپ اندر داخل ہونے لگے، اور اس وقت میں آپ کی کیفیت اور آپ کا انداز جو کتابوں میں تحریر کیا گیا، ایک فاتح کی حیثیت کم تھی، کہ بہت جیسے کوئی بادشاہ، کوئی بڑا آدمی کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی ملک فتح کرتا ہے تو ان کے جشن منانے کا جو انداز ہوتا ہے، ہم نے اپنے علاقوں میں بھی دیکھا، غیر تو غیر اپنے لوگ جو ایک چھوٹا موٹا کوئی الیکشن کے اندر کونسلر کا عہدہ کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے، آدمی تھوڑا سا جیت کیا جاتا ہے، ہم نے دیکھا ان لوگوں کا اپنے محلے میں آنا، ہر قسم کے شرائط، قیود، پابندیاں سب اٹھا کے رکھ دیتے، جو من میں آیا وہ اودھم مچاتے ہوئے چیخنا چلانا، نہ اپنا طریقہ نہ پرایا، کچھ نہیں دیکھا کہ ڈھول تاشے پٹاخے پانیاں رنگ ریز، طرح طرح کی اودھم بازیاں، طرح طرح کے نعرے، چیخنا چلانا، اور تمام وہ کام جو خود اللہ کو اور اللہ کی مخلوق کو ستانے اور ناراض کرنے والے کام کرتے ہوئے آتے، لگتا پوری دنیا انہوں نے فتح کر لی اور یہ سکندر اعظم بن گئے ہیں، یہ کوئی بہت بڑے سکندر بن گئے ہیں کہ جو پوری دنیا فتح کر کے آ رہے ہیں۔ کوئی انہوں نے فتح نہیں کی، ایک ہلکا سا، ایک چھوٹا سا 4-5 گلیوں کا ایک محلہ انہوں نے لوگوں کے چندے سے، لوگوں کی بھیک سے، ووٹ کے ذریعے سے تھوڑا سا کامیابی کیا حاصل کر لی، پوری دنیا کے بادشاہ سمجھ کر یوں اودھم مچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ کر آقا نے ہر لائن میں اپنا نمونہ پیش کیا، اسی لیے تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بہترین نمونہ ہمارے نبی کی زندگی میں ہے۔ صرف نماز، روزہ، تسبیح، تلاوت، ذکر نہیں کہ آپ نے صرف اتنا ہی سکھایا ہو، بلکہ آپ نے پوری زندگی کے ہر موڑ، زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ، کہ ہر موقع پر ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ مغلوب ہیں، اگر آپ محکوم ہیں، اگر آپ دبے ہوئے ہیں، دوسروں کی زیر حکومت آپ رہ رہے ہیں، تو کیسے رہنا چاہیے، آپ نے مکہ مکرمہ کی زندگی میں گزار کے بتایا۔ اگر آپ سے برداشت نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ آواز اٹھائیں، آواز اٹھانے کا کیا طریقہ آپ نے کر کے دکھایا، اور اگر ظلم حد سے بڑھ جائیں تو پھر آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہجرت آپ نے کر کے بتائی۔ اور جس جگہ پر آپ جائیں اگر وہاں آپ کا سکہ جم جاتا ہے اور آپ حاکم، امیر، امام بن جاتے ہیں تو کیسے رعایا کو لے کے چلنا چاہیے، آپ نے مدینہ منورہ کا ماڈل دنیا کے سامنے رکھا کہ آپ نے تمام اطراف و اکناف قبیلے والوں کو، یہود و نصارہ اور اوس اور خزرج صحابہ کو لے کر کس طریقے سے آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سنبھال کے دکھایا۔ اور اب آپ یہاں آ رہے ہیں دشمنوں پر، وہ بھی کٹر دشمن، جانی دشمن، جنہوں نے جان کے پیچھے پڑ کر آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ جن لوگوں نے کی اور کئی میدانوں میں آپ سے لڑنے کے لیے آئے، ایسے دشمنوں پر جب فتح پاتے ہیں تو ایک فاتح کس حیثیت سے آنا چاہیے،
ایک کامیاب ہونے والا اپنی کامیابی کا جشن زیادہ منائے یا اپنے ساتھ جو اللہ کا احسان کا معاملہ ہوا اس کی شکر گزاری زیادہ ہونا چاہیے؟ افسوس ہوتا ہے کہ لوگ ان تمام چیزوں سے غافل ہو کر غیروں کی نقالی کرتے ہوئے جس طریقے سے دوسرے عہدیدار، دوسرے کونسلر اور دوسرے ایم ایل اے اور دوسرے عہدے والے جو الیکشنوں میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کا جو طور طریقہ ہوتا ہے، اپنا ایک ایمان والا بھی انہی کی دیکھا دیکھی کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگلا مرتبہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اپنی دور حکومت میں بھی لوگوں کی گالیاں، تہمتیں، الزامات اور طرح طرح کے ان کے اوپر کیس وغیرہ چیزیں لگ جاتی ہیں۔ یہ میں کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں کرتا، آپ تمام لوگوں کے بارے میں غور کر کے دیکھ لیں، یہ اللہ کے عذابات کو دعوت دیتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں میں سے چنا ہے تو اس میں کوئی آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا سلیکشن ہے کہ اس مرتبہ آپ کو عہدہ دیا جا رہا ہے، آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، آپ 4 5 10 15 لوگوں میں فاتح بن کر ابھر رہے ہیں، تو آپ نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا، آپ نے کمال نہیں کیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا احسان، اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اب تم اس نعمت کو، اس فضل کو، اس عہدے کو اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق لو اور شکر بھی ویسا ادا کرو جیسے نبی نے بتایا۔ مکہ مکرمہ جیسا شہر آپ فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، حضرات صحابہ نے کیا بہترین نقشہ کھینچا۔ آپ اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار، تمام اپنے اور پرائے، ماننے والے نہیں ماننے والے، سب آپ کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں کہ اب آپ کیسے آتے ہیں، آپ کا انداز کیا ہوگا، آپ کا رویہ کیا ہوگا، آپ کا ہاؤ بھاؤ کیا ہوگا، آپ کا چہرے مہرے کا انداز کیا ہوگا، اور آپ کی زبان پر نعرے کیا ہوں گے، الفاظ کیا ہوں گے، دشمنوں کے سامنے آپ کیا بولنے والے ہیں، سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ تاریخ کے اندر، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے ردیف اونٹنی میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اپنا سر مبارک بڑے ہی عاجزی، انکساری، تواضع اللہ کے دربار میں کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اتنا جھکے ہوئے، اتنی تواضع کے ساتھ فرماتے ہیں کہ آپ کا سینہ جو تھا، آپ کی داڑھی مبارک سینے سے لگی ہوئی تھی کہ سر اٹھا ہوا ہو تو داڑھی سینے سے جدا ہو جاتی ہے، جھک جائے اور اتنا جھک جائے کہ سینے کے اندر لگ جائے، حتیٰ کہ آپ کی ٹھڈی مبارک اونٹ کے کجاوا جو اوپر رکھا جاتا اس کجاوے سے ٹکرا رہا تھا، آپ کا چہرے کا حصہ، نظریں جھکی ہوئی، اپنے سر پر چادر، یمنی چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی، ایک دم کسی کی نظروں میں نظریں نہیں ڈال رہے ہیں، خاموشی سے، اور اپنی زبان مبارک پر نہ کوئی فتح کا نعرہ، نہ کوئی جشن کے جملے، نہ اپنی کامیابی کے کوئی الفاظ، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو کھلی فتح دینے والے ہیں، ہم نے آپ کو کامیابی دے دی ہے، یا ہم نے اس لیے کیا تھا کہ آپ کے اگلے پچھلے خطا اگر ہو بھی جائیں اللہ آپ کی پہلے ہی سے مغفرت فرما دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے عاجزی، تواضع، انکساری کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہے سنت نبوی، دیکھنے والوں کے دلوں میں اترنے والا کام، کہ جن لوگوں نے آپ کو کامیاب کیا ہے ان لوگوں کے سامنے آپ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، ان کے سامنے تواضع، عاجزی،
کہ آپ لوگوں کا احسان ہے، میرے رب کا احسان ہے، سب لوگوں کی دین سے یہ کام ہوا ہے، نہ کہ میرا اپنا اکیلے کا۔ بجائے اس کے آج کل جو کیا جاتا ہے، الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے، جب یہ سنتوں، شریعتوں، دین اسلام کے طریقے سے ہٹ کر، دیکھیے اگر کوئی غیر کرتا ہے تو کوئی خرابی نہیں ہے، غیر کرتا ہے تو کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ ان کا دین، ان کا دھرم وہی سکھاتا ہے، وہ کریں۔ ہم تو کسی نبی کے فالوور ہیں، ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ان چیزوں میں کوئی زبردستی تو نہیں کہ آپ جشن ایسے ہی منانا ہے، آپ کو ایسے چیخنا چلانا ہے کہ بھئی ہم جشن ایسے بھی منا سکتے ہیں کہ تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور لوگوں کا شکریہ ہے، اور لوگوں کا احسان مند بن کر تواضع اور عاجزی کا آدمی اظہار کرے تو ایسا آدمی مرتے دم تک لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انداز یہ تھا کہ آپ جب مکہ مکرمہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے تو آپ اس کیفیت سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، تواضع اور انکساری کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔ صحابہ کرام نے پہلے ہی پوچھا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے تو آپ قیام کہاں کریں گے، آپ کا خیمہ، آپ کا پڑاؤ کہاں ڈالا جائے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ایک یادگار جگہ ہے مکے میں جسے بھولا نہیں جاتا، اس جگہ پر میرا وہ خیمہ نصب کر دیا جائے، وہیں ہمارا جھنڈا بھی لگا دیا جائے، وہیں پر ہمارا قیام ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون سی جگہ؟ آپ نے فرمایا بڑی قربانیوں والی، بڑی آزمائشوں والی، بہت زیادہ خود ہم نے اور ہمارے سارے خاندان اور ہمارے ماننے والے صحابہ نے جو 3 سال تک بائیکاٹ کا زمانہ جنہوں نے گزارا تھا، جس کے اندر لوگ ہم سے نہ بات کرتے، نہ ملتے، نہ شادی بیاہ کرتے، نہ کسی دعوت میں بلاتے، نہ کوئی ہم سے کوئی چیز بیچتا، نہ ہمارے سے کوئی خریدتا تھا، ایسا کٹھن زمانہ، بائیکاٹ کا، مقاطعہ کا زمانہ، 3 سال کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جس جگہ پر ہم کو محصور کر دیا گیا، جہاں ہم کو بند کر کے رکھ دیا گیا تھا، وہ شعاب ابی طالب، شعاب ابی طالب، ابو طالب کی گھاٹی، ایک میدان، اس جگہ پر آپ نے فرمایا وہیں پر قریش نے ہمارے اوپر فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا بائیکاٹ کیا جائے گا، ہمارے سے لین دین چھوڑ دیا جائے گا، بات چیت ترک کر دی جائے گی، تو آج ہمارا خیمہ بھی وہیں لگایا جائے، کیونکہ وہ یادگار جگہ ہے۔ ان قربانیوں کا آج نتیجہ نکل رہا ہے، ان قربانیوں کا آج بدلہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت میں جن لوگوں نے اتنی کٹھن قربانیاں دیں، آج وہی قوم اس پورے مکے پر فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ اپنی چچیری بہن ام ہانی بنت ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھیں، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے غسل فرمایا، کیونکہ جتنا زیادہ آپ خانہ کعبہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اتنی ہی زیادہ عاجزی، تواضع، انکساری، وقار، نظافت، صفائی ستھرائی ویسے ہی آپ کے پاس پہلے سے ہے، اس کے علاوہ مزید کہ اللہ کے گھر کی محبت، عظمت۔ آپ نے وہاں غسل فرمایا۔ اس گھر میں 2 کافر بندے تھے جن کو ام ہانی نے امان دی تھی، ان سے کہا تھا کہ تمہاری جان بخشی جائے گی، یہ میری ذمہ داری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ان دونوں کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے کہ یہ تو کٹر دشمن ہیں، ان کو امان نہیں دی جائے گی۔ تو حضرت ام ہانی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے امان دی ہیں، مگر میرا بھائی علی چاہتا ہے کہ ان کو مار دیں، کیا میرا امان دینا، میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں؟ آپ نے فرمایا ام ہانی جسے امان دے دے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ میں نے امان دیا، علی ان کو جانے دو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن رحمت للعالمین کا سراپا نقشہ ایک نمونہ بن کر ظاہر ہوئے، اور ویسے ہی آپ تو رحمت للعالمین ہیں ہی، لیکن مکہ فتح ہونے والے دن جس رحمت کا دریا آپ سے بہا، کتابیں پڑھنے کے قابل، واقعات دیکھنے کے لائق ہیں کہ آپ نے ہر کٹر سے کٹر دشمن کو جانے دیا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا، دریائے مغفرت اوبل پڑا تھا، اور آپ ہر بندے سے کہتے جا رہے تھے فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ، کہ جاؤ آج تم آزاد، تمہارا آج کوئی جرم قابل گرفت نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں کہ تم نے کیا کیا تھا، تم نے کیوں کیا تھا، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا، کس کس صحابی کو کیسے ستایا، کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ایسی دریا دلی، ایسے عفو اور مغفرت، ایسے جود و کرم اور ایسے سخاوت کا دریا دنیا کی ہسٹری کے اندر نہ کسی نے بہایا ہے، نہ ایسی کوئی مثال دنیا کے اندر ملتی ہے۔ عام لوگوں پر، عام جانوروں پر رحم کرنا، مخلوق پر رحم کرنا دنیا میں بہت دیکھا، لیکن اپنے دشمن، جانی دشمن، کٹر دشمنوں پر اس طریقے سے رحم کرنا اور اس طریقے سے رواداری، حسن سلوک، عفو اور درگزر کا معاملہ دنیا کی پوری ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا ہے۔ یہ صرف کہنے والے جملے نہیں ہیں، تاریخ کے صفحات شاہد ہیں، گواہی دے رہی چیخ چیخ کر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے نہیں، غیروں نے اس کو نوٹ کیا اور نقل کیا ہے، دشمنوں نے خود اس کو سراہا اور بیان کیا ہے۔ میرے حال یہ آپ کا انداز تھا۔ تو یہ جو اوپر والا حصہ تھا مکہ مکرمہ کا، اس کے اندر روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کیسے فتح ہوا۔ ایک سوال ہے کہ لڑ کر فتح ہوا یا صلح کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے فتح ہوا۔ دو باتیں ملتی ہیں۔ کسی سیرت نگار نے، کسی مؤرخ نے کہا کہ مکہ مکرمہ بات چیت سے فتح ہوا، ایک دم صلح کے ذریعے سے، امن کے ساتھ فتح ہوا۔ جنہوں نے اس اینگل کو دیکھا، اس رخ کو دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے حصے سے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا۔ مگر ایک دوسرا رخ تھا نیچے والا، جدھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انٹری ہو رہی تھی، اندر آ رہے تھے۔ اچانک اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں مکہ مکرمہ کے چھٹے ہوئے بدماش، اوباش، گنڈا قسم کے، گنڈا گردی کرنے والے، اور جو لڑنے میں جو سردار قسم کے بچے ہوئے لوگ تھے، جیسے اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، ایسے لڑاکو اور لیڈر قسم کے لوگ، اور ان کے ساتھ اوباش قسم کے نوجوان، اچکے قسم کے نوجوان، سب لوگ مل کر نیچے کی طرف بھاگ کر گئے اور انہوں نے لڑنے کی تیاری شروع کر لی۔ اسی علاقے میں ایک آدمی لوہار، لوہے کا کام کرنے والا، اس کی بھٹی تھی لوہے کی، اس کے اندر وہ ہمیشہ تیر، کمان، نیزے، بھالے تیار کرتا تھا، اور اپنی بیوی کو بھی اس کے اندر کام میں لگاتا کہ تھوڑا تیر سدھار کے دیں، تھوڑا چھیل کے دیں، کام میں لگاتا۔ اور وہ بیوی خفیہ طور پر مسلمان ہو گئی تھی، ایمان والی بیوی اور بے ایمان شوہر۔ اب وہ تیر، کمان، ہتھیار تیار کر رہا ہے اور ساتھ میں بیوی سے کام لے رہا ہے۔ تو اس دن بھی جلدی جلدی میں وہ تیاری کرنے لگا، تیر بہت سارے بنا رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا کیا ارادہ ہے، کس کے لیے آپ یہ تیار کر رہے ہیں؟ تو شوہر نے کہا خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر، ان کی جماعت آ رہی ہے، آج بڑی گھمسان کی لڑائی ہوگی، ان کے لیے میں پہلے ہی سے تیاری کر رہا ہوں، آج بہت بڑا شدید مقابلہ ہوگا۔ تو بیوی نے کہا کوئی مقابلہ ہونے والا نہیں ہے، آپ خاموش گھر میں رہ جاؤ۔ بیوی ایمان والی تھی، دبے الفاظ میں کہنے لگی آپ خاموش گھر میں رہ جاؤ۔ تو شوہر نے کہا آج میں تمہیں شروع میں ہی
ابھی سے میں آپ کو ایک تحفہ دے دیتا ہوں، ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آج جو لڑائی ہوگی اس میں سے کسی نہ کسی ایک مسلمان کو قید کر کے لاؤں گا، غلام بنا کر لاؤں گا، اور وہ تمہارے لیے گفٹ ہوگا، تمہارے لیے خادم، ایک نوکر، ایک مسلمان آج کی جنگ میں پکڑا جائے گا، جو بھی ملے گا میرے لیے وہ تمہارے لیے ہدیہ ہوگا۔ تو بیوی نے کہا تم تو کہاں کے خواب دیکھ رہے ہو، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، میں ایسا دیکھ رہی ہوں کہ تم جنگ کے میدان میں گئے بھی نہیں اور پیٹ پھیر کر بھاگ کر آ رہے ہو اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ مجھے چھپا لو، مجھے چھپنے کی کوئی جگہ بتا دو، میں تو یہ دیکھ رہی ہوں۔ شوہر نے کہا نہیں ایسا بالکل نہیں ہونے والا، تم انتظار کرو، ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آوازیں آنے لگیں، شور شرابہ ہونے لگا، تو یہ بھی جلدی سے اپنے جو بھی ہتھیار تھے لے کر نکلا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام قدا کی طرف سے خندمہ نامی جگہ پر اپنا جھنڈا نصب کیا اور اعلان کیا کہ ہم لڑائی جھگڑا بالکل نہیں چاہتے، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہم اندر داخل ہوں گے، سب کے ساتھ امن کا معاملہ ہوگا، کوئی خون خرابہ لڑائی جھگڑا بالکل نہیں۔ تو وہ جو انصار صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دے کر بھیجا تھا، خالد بن ولید سے کہو کہ لڑائی اپنی طرف سے شروع نہ کریں اور جو سامنے آئے اسے قتل نہ کریں، انہوں نے تھوڑی سی مسٹیک کر دی، پیغام سناتے ہوئے جملہ کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خالد جو تمہارے سامنے آئے کسی کو نہ چھوڑیں۔ بات بدل گئی، پیغام کچھ تھا، خبر کچھ اور پہنچ گئی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش اعلان کر رہے تھے، ادھر سے صفوان ابن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمرو، بڑے نامور لوگ تھے، لڑاکو لوگ تھے، انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا اور تیر برسانے شروع کر دیے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے بھی بگل بجا دیا اور جنگ کا اعلان کیا۔ اب مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کی جو جماعتیں داخل ہونے لگیں، ایسا بھگدڑ مچا، ایسی اودھم مچا دیا کہ یہ لڑنے والے ہر کوئی تلوار ہتھیار چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگا، حتیٰ کہ کبھی بھی کسی میدان سے جو بھاگے نہیں تھے وہ اکرمہ، وہ صفوان بھی میدان چھوڑ کر پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ وہ جو شوہر تھا وہ بھی بھاگ بھاگ کے گھر کے اندر آیا، دروازہ ڈھکیلتا ہوا آیا اور بیوی سے کہنے لگا کوئی چھپنے کی جگہ بتاؤ، کہیں چھپا لو، کہیں چھپا لو۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ میرا نوکر کہاں ہے؟ ارے چپ، ایسے وقت میں وہ بات نہیں کرتے۔ ارے آپ نے کہا تھا گفٹ دیں گے، ہدیہ دیں گے، میں تو وہ پوچھ رہی ہوں۔ کہا نہیں جو تم نے کہا تھا وہی ہوا کہ سب جدھر منہ میں لگا ادھر بھاگ گئے، کوئی میدان میں رکا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سی جماعت آ گئی، کون سا لشکر آ گیا کہ ان کے سامنے صفوان اور اکرمہ جیسا پہلوان بھی رک نہیں سکا۔ بیوی تانے مارنے لگی، بہرحال جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ یہاں رہو، خواہ مخواہ آپ گئے اور اپنی عزت گنوا کر بھگوڑے بن کر بھاگ کر آ گئے۔ بہرحال ان کا ایک جزئی واقعہ تھا۔ اب یہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو پیغام پہنچا اور یہاں لڑائی بھی شروع ہو گئی، تو ایک میدان جنگ کا ماحول قائم ہو گیا۔ نتیجے میں تقریباً ایک قبیلے کے 20 آدمی اور قبیلہ بنو حذیل کے 4 آدمی، 24 آدمی قتل ہوئے مکہ مکرمہ۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں ایک بڑا شہر فتح ہو رہا ہے اور اس میں 24 کوئی بڑی تعداد نہیں ہوتی، ہزاروں جانیں جاتی ہیں۔ کہیں کوئی جنگ ہوتی ہے اور کسی علاقے کو فتح کیا جاتا ہے، ابھی جو روس اور یوکرین کا جو مسئلہ تھا آپ دیکھ لیجئے، الامان والحفیظ، ہزاروں افراد یوں کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دیا جاتا ہے۔ اپنی طاقت، اپنا غرور، اپنا نشہ، اپنا گھمنڈ،
ہر بڑا جو فاتح ہوتا ہے وہ کمزور کا کوئی خیال نہیں رکھتا کہ کچل کر مسل کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسی آپ کو سو مثالیں دنیا کی مل جائیں گی کہ کس کس ملک کی کب کب جنگ ہوئی اور جو غالب تھا وہ مغلوب کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اور اس قوم کے کتنے افراد کی جانیں گئیں، سووں اور ہزاروں میں نہیں، لاکھوں کروڑوں میں ملتی ہیں۔ قربان جائیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر، اس فتح پر کہ آپ نے مکہ جیسا کٹر دشمنوں کا شہر فتح کیا۔ 20 پر 4 جانیں گئیں، وہ بھی غلطی سے، میسج غلط پہنچا جس کی وجہ سے ہوا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے جب آپ کی نظر پڑی کہ یہ جماعت اندر ادھر آ رہی ہے، آپ ادھر سے یوں آ رہے ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، تو آپ نے فوراً کہلوا بھیجا کہ خالد بن ولید کو فوراً حاضر ہونے کے لیے کہو، پوچھو کیا ہوا۔ فوراً جواب طلبی کے لیے آپ نے بلایا۔ حضرت خالد بن ولید حاضر دربار ہوئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا، یہ تلواریں کیوں چل رہی ہیں؟ کیا میں نے نہیں کہلا بھیجا تھا کہ لڑائی نہ کیا جائے، شروع نہ کی جائے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی کہا کہ ہم نے تو شروع نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے مجبور کر دیا، شروع ان کی طرف سے ہوا، پہل انہوں نے کی، ہم نے دفاع میں، ڈیفنس میں، روکنے میں ہم نے قدم اٹھایا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہلوا بھیجا تھا کہ جو سامنے آئے مت چھوڑنا۔ اب میں نے کب کہا؟ تو یہی تو خبر پہنچی تھی، کہا جس نے پہنچایا ان کو بلاؤ۔ ان انصاری صحابی کو بلایا گیا۔ آپ نے پوچھا کیا میں نے یہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے تو وہ فرمایا تھا کہ کسی کو قتل مت کرنا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہہ دیا کہ کسی کو مت چھوڑنا۔ یہ غلطی کیوں کی؟ بڑا عجیب جواب دیا، کہا آپ نے کچھ ارادہ فرمایا تھا، اللہ نے کچھ اور ارادہ فرمایا تھا، اور ہوا وہ جو اللہ کی مرضی تھی۔ میری بات کیوں بدل گئی، جملہ کیوں نکلا، مجھے خود پتا نہیں ہے، اور کتنی جانیں گئیں اور کیوں گئیں، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے، اور آپ وہ چاہتے تھے کہ کسی کا خون نہ بہے، اور اللہ کی یہ مرضی تھی، تو ہوا وہی جو اللہ کی مرضی تھی۔ تو آپ نے بھی ان سے کچھ نہیں کہا کہ آپ نے غلطی کی، نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی سزا دی گئی ہو، کچھ نہیں۔ کہ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، اچھے لوگوں سے بھی بعض مرتبہ ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس طریقے سے اچھے اپنے صحابہ سے، جیسے مکہ مکرمہ کو آنے سے پہلے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ راز فاش کرنے کا خط بھیجنا، اللہ کے نبی کے راز کا افشا کر دینا کتنا بڑا جرم تھا۔ ان کے جرم کو معاف کر دیا گیا، اور ان کا عذر جو انہوں نے پیش کیا قبول کر لیا گیا۔ اور ایسے یہاں پر بھی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ کی ایک مرضی تھی، اللہ کی ایک مرضی تھی، اور اللہ کی مرضی آپ کی مرضی کے اوپر غالب آ گئی، بس بات ختم۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی مسلمان ہوئے تھے وہ آئے، تمام ماحول جب دیکھا، شور شرابہ سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کہنے لگے آپ اپنے ساتھیوں کو روک دیں، ورنہ تو ایک بھی قریش کا آدمی آج نہیں بچے گا، اتنا قتل ہوگا، اتنی غارت ہو جائے گی کہ قریش کا ایک فرد بھی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے اعلان کروایا کہ جو اپنے گھر میں چلا جائے گا امن میں رہے گا، جو ہتھیار پھینک دے گا محفوظ رہے گا، جو حرم میں آ جائے گا جان بخش دی جائے گی، ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے بچ جائے گا، حکیم ابن حزام کے گھر چلا جائے بچ جائے گا۔ آپ نے پھر سے اعلان کروایا۔ اب یہ تمام لڑنے والے، ان کی بھی سب طاقت، قوت، گھمنڈ سب نکل گیا، اور جن کو بھاگنا تھا وہ پہاڑوں کے اوپر بھاگ گئے، جن کو رہنا تھا گھروں کے اندر چلے گئے، جن کو کہیں موقع نہیں ملا حرم کے اندر آ گئے۔ بہرحال بڑا عجیب ماحول تھا مکہ مکرمہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، شعب ابی طالب جہاں پر آپ رکے ہوئے تھے، خیمہ آپ کا لگایا گیا تھا، آپ وہاں ٹھہرے، وہاں سے آپ
خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے، اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر۔ حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہے، انصار صحابہ خاص کر مدینے والے ہمیشہ آپ کے ساتھ دائیں بائیں، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا مکے سے نکلنے سے پہلے کہ آپ تشریف لائیے، ہم اپنی جانوں پر کھیل کر آپ کی حفاظت کریں گے، انہوں نے اپنے وعدے کو اچھی طریقے سے نبھایا۔ آج مکہ مکرمہ میں بھی آ رہے ہیں تو چاروں طرف مدینے کے انصار صحابہ کا جمگھٹا ہے، ان کی جماعت ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ آپ کے چاروں طرف پہرا دے رہے ہیں، اور آپ اونٹنی پر سوار خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر سے ہوتے ہوئے حرم کے اندر تشریف لائے۔ جمعہ کا دن تھا، رمضان کا 20واں روزہ تھا، 20ویں تاریخ تھی۔ مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا، آپ ایک روایت میں ہے کہ پیر کا دن تھا، ہو سکتا پیر یا جمعہ، زیادہ صحیح یہی لگتا ہے کہ آپ نے پیر کے دن فتح کیا، کیونکہ روایت ملتی کہ آپ کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، آپ ہجرت کر کے گئے تو پیر کا دن تھا، تو مکہ مکرمہ فتح ہوا تو پیر تھا، اور آپ کا انتقال ہوا تو پیر تھا۔ تو پیر کا دن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ تھا، منتخب تھا، تو پیر ہی کا دن زیادہ صحیح لگتا ہے۔ بہرحال روایتوں میں دونوں باتیں ملتی ہیں۔ اچھا، وہ بات کہ مکہ لڑ کر فتح ہوا یا بات چیت سے فتح ہوا، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ دونوں روایتیں لکھی گئیں کہ اوپر کا حصہ بات چیت سے صلح سے فتح ہوا، اور مکے کا نچلا حصہ لڑائی اور قتال کے ذریعے سے فتح ہوا، دونوں باتیں پیش آئیں۔ خانہ کعبہ کے پاس آنے کے بعد آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار، سب سے پہلے آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 7 چکر۔ کوئی عمرہ نہیں تھا، عمرے کا کوئی احرام نہیں باندھا گیا تھا، خانہ کعبہ کا صرف طواف، نارمل طریقے سے بھی آدمی 7 چکر لگائے، جیسے نماز نفل پڑھی جاتی ہیں، اس طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف نفلی طور پر کبھی بھی آپ جب کرنا چاہیں 7 چکر کر لیں، ایک طواف شمار ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار رہتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کا آپ بوسہ لیتے رہے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو پورے حرم کے اندر مطاف، جو طواف کرنے کا ایریا ہے، اس کے اندر جگہ جگہ پر بت کھڑے کیے گئے تھے۔ کوئی خانہ کعبہ کی دیوار سے سٹا ہوا ہے، کوئی تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، درمیان میں ہے، تب مطاف کے بیچ میں ہے، کوئی مقام ابراہیم کے پاس ہے، کوئی حجر اسود کے پاس ہے، کوئی خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس، جگہ جگہ الگ الگ بت، حتیٰ کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا ایک ایک بت تھا، مختلف قبیلے جو مکے کے اندر اطراف و اکناف جو دور دور آباد تھے، سب کا ایک ایک بت وہاں رکھا ہوا تھا۔ وہ قبیلے والے جب بھی عمرے کے لیے یا حج کے لیے آتے تھے اپنے طریقے سے، تو سیدھے اپنے بت کے پاس جاتے، وہیں سے طواف شروع کرتے، طواف وہیں ختم کرتے، اور اپنی نظر و نیاز، منت جو بھی چڑھانا ہے چڑھاوے چڑھاتے۔ قربانی کے جانور وہ لاتے تھے تو وہاں جانور بھی اپنے بت کے سامنے ذبح کرتے تھے۔ تو ہر قبیلے والے کا ایک ایک بت نصب کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ایک روایت، ایک حدیثیں ملتی ہیں کہ خانہ کعبہ جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جب اس کے اندر بت داخل ہوئے، شرک داخل ہوا، غیر اللہ کی عبادت یہاں ہونے لگی، اور 1 سے 2، 2 سے 4، دھیرے دھیرے 360 خدا بت بنا کر رکھے گئے، تو خانہ کعبہ نے اللہ سے درخواست کیا، بڑی ہی تکلیف دہ درخواست تھی۔ اللہ کا گھر اللہ سے عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، مجھے صرف آپ کی عبادت کے لیے بنایا تھا آپ نے، میری اس جگہ کا جو سلیکشن، جو انتخاب تھا میرا آپ کے سجدوں کے لیے،
آپ کی تسبیح و تکبیر و تحلیل کے لیے، خالص آپ کی عبادت کے لیے مجھے منتخب کیا تھا، مگر یہ کیا آپ کے علاوہ غیروں کو یہاں پوجا جا رہا ہے، آپ کے علاوہ دوسروں کی عبادت یہاں پر ہو رہی ہے، یہ کیسے برداشت کروں، اور آپ نے اس کو کیسے رہنے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو جواب دیا، یہ چند دن تیرے بھی صبر کا امتحان ہے، چند دن صبر کر لے، عن قریب ایک ایسی قوم لاؤں گا، ایک ایسی جماعت آئے گی، ایک ایسی امت لاؤں گا جو جہاں کہیں بھی رہیں گے تجھ سے محبت کرنے والے، تیرے اوپر فدا ہونے والے اور تیری زیارت کو آنے والے، اور جب وہ تیرے پاس آئیں گے وہ شرک سے پاک، غیر اللہ کی عبادت سے پاک، خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کی شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھناہٹ ہوگی، وہ طواف کریں گے، قیام کریں گے، رکوع اور سجدہ کریں گے، یا یہاں پر اعتکاف کریں گے، تو خالص ایک اللہ کی عبادت کرنے والی امت ہوگی، اور ایسی جماعت آئے گی جو تیری طرف پرندوں کی طرح اڑ اڑ کر آئیں گے، دور دراز علاقوں سے آئیں گے، اور تیری محبت ان کے جسم کے رگ رگ میں پیوستہ ہوگی، عن قریب ایسی چاہنے والی جماعت لانے والا ہوں۔ یہ وہی جماعت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، کہ الحمدللہ آج آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے کونے کونے سے ہر ہمیشہ ایک تانتا بندھا ہوا ہے، لگاتار آنے جانے والے، اگر کوئی آدمی حرم میں رہے اسے لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی بندہ کبھی گیا ہی نہیں، ہمیشہ ہزاروں اور لاکھوں افراد کا مجمع صبح سے شام تک، ہر ہمیشہ نان سٹاپ وہاں کا طواف، وہاں کی تسبیح و تکبیر و تحلیل اور اللہ کی حمد و ثنا اور وہاں کی جو عبادتیں، اور خالصتاً ایک اللہ کی عبادت جو وہاں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو سنوارا، اور اس کی تقدیر اور اس کی قسمت اسی وقت بدلی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کے مقدر میں بھی بت تھے، وہاں بھی غیر اللہ کی پوجا پاٹ تھی، ایک زمانہ گزرا۔ جب آپ وہاں تشریف لائے تو اپنی اونٹنی پر سوار آپ نے تمام بتوں کو اپنی لاٹھی سے، اپنے عصا سے اشارے کیا، تو جس کی طرف آپ اشارہ کرتے وہ پیٹھ کے بل، ایک روایت میں ہے منہ کے بل، یعنی اوندھا یا چت پڑ جاتا تھا۔ اب یہ اوندھا پڑتا تھا یا چت پڑتا تھا، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بڑی اچھی بات کتابوں میں علماء کرام نے حل کیا۔ دیکھو روایتوں میں ملتا ہے، کسی صحابی نے کہا جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ اوندھا گرتا تھا، منہ کے بل۔ ایک صحابی نے کہا میں نے جو دیکھا وہ یہ کہ جس بت کی طرف اشارہ آپ کرتے وہ پیٹھ کے بل چت گر جاتا تھا۔ تو اوندھا گرتا یا چت گرتا؟ فرمایا بڑی اچھی بات یہ ہے کہ بت چاروں طرف رکھے ہوئے تھے، تو جس بت کی پیٹھ کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو وہ اوندھا گرا، اور جس کے منہ کی طرف اشارہ کیا وہ چت گرا۔ دھکیلتے نہیں تھے، آپ نے اپنی لاٹھی بھی نہیں لگایا، بس اشارہ کیا تو وہ دھڑام سے نیچے گرتے گئے۔ تمام مطاف کے اندر، حرم کے اندر جتنے رکھے ہوئے تھے تمام بت اس دن اللہ کا گھر شرک سے پاک ہوا، اور خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس جہاں مقام ابراہیم، جو دروازے سے تھوڑا فاصلے پر درمیان میں اب ہے، اس وقت میں مقام ابراہیم خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کر دروازے کے بازو میں تھا، اسے جوڑ کر رکھا گیا تھا مقام ابراہیم کو۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا دور کیا، اب وہ مطاف طواف کرنے کے درمیان دروازے سے تھوڑا آپ ادھر جائیں گے تو وہاں ایک جگہ ملتی، وہاں پر مقام ابراہیم ہے، جس کے اندر ایک پتھر ہے، جس کے اندر قدم کے نشان ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو اس مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس ایک بہت بڑا بت کھڑا ہوا تھا جس کا نام تھا ہبل۔ مکے والے اسے بہت مانتے تھے اور اس کے بارے میں کہتے تمام خداؤں کا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی ٹکڑے کرا دیے، وہ بھی گرا
تو کسی نے جا کر حضرت ابو سفیان جو ابھی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان سے جا کر کہا کہ ارے تمہارا حبل جس کے بارے میں تم نے احد کے میدان میں بڑے زور سے قسم کھایا تھا کہ حبل کی قسم ہم نے بدر کا بدلہ احد میں لے لیا ہے، آج تمہارے حبل کا حال دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان جو کہ اب ایمان میں تھے، ہدایت ملی تھی، کہا گئی گزری باتیں مت چھیڑو، جو ہوا سو ہوا، چھوڑ دو، خدا کی قسم اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو آج ان کو روکنے کے لیے ضرور آتا۔ آج ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم آج تک گمراہی پر تھے، غلط تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہی صحیح ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے خدا جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بے ادبی کوئی کر سکتا ہے، ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے، ہم سمجھتے جو اس کو چھیڑے گا اگلے دن تک مر جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ایک ایک کر کے سب کا حال کیا ہو رہا ہے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو سمجھ میں بات آ گئی کہ حق کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی آیت پڑھتے جا رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کے مقدر میں تو مٹنا ہی ہے، اس کو تو جانا ہی ہے۔ بہرحال بہت یہ تمام کارروائی ہونے کے بعد ایک بت جو تانبے سے بنا ہوا تھا اور وہ خانہ کعبہ کے اوپر کے حصے میں دیوار میں میخ اور کیل ٹھونک کر اس کو فکس کیا گیا تھا، اب وہ گرا نہیں تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا اوپر جانا تھا، تو آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ علی تم تھوڑا اوپر کی طرف اٹھ کر اسے توڑو، مگر اوپر کیسے جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے میں بیٹھ جاتا ہوں، میرے کندھوں پر تم چڑھ جاؤ، میں اٹھوں تو تم اس کو توڑ کر گرا دینا۔ ہو سکتا کوئی دوسری چیز بھی لا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ذمہ داری دی تھی اس میں خود آپ شامل ہونا چاہتے تھے کہ یہ میرا کام ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے، اس لیے آپ یا تو خود ڈائریکٹ آپ نے وہ کام کیا، اور جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا وہاں آپ نے فرمایا میں نیچے ہوتا ہوں، تم میرے اوپر کھڑے ہو جانا، پھر اس کو توڑ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے، کہا آپ اور آپ کے کندھوں پر، آپ کے اشاروں پر تو ہماری گردنیں کٹتی ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں آپ کے لیے، آپ کے پسینے کا ایک قطرہ ہمیں مل جائے، آپ کے وضو کے پانی کا قطرہ مل جائے، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ جس کو ملا اگر زیادہ ملا تو پی لیتا ہے، کم ملا تو منہ پر مل لیتا ہے، سینے پر مل لیتا ہے، کیا مجال کہ آپ جیسی شخصیت پر، آپ کے کندھوں پر علی قدم رکھے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کو گرانا ہے، کیا کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک اس کا الٹا کر لیں، میں بیٹھتا ہوں آپ میرے اوپر چڑھ جائیں۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نیچے بیٹھے، آپ ان کے اوپر تشریف فرما ہوئے، حضرت علی اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھا نہیں جاتا۔ لا فتح الا علی، علی کی طرح بہادر کوئی نہیں، علی کی طرح جوان، علی کی طرح طاقتور، جن کا جملہ مشہور ہو گیا لا فتح الا علی، کہ نوجوان اگر کوئی تھا تو وہ علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاتح خیبر، ایک ہاتھ میں 100 آدمی مل کر خیبر کا دروازہ جو اٹھا نہ سکے، ایسا دروازہ اپنے ایک ہاتھ میں جس نے اکھاڑ لیا تھا وہ علی، اگر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر سوار ہوئے تو اٹھا نہیں جا رہا تھا، نبوت کا بوجھ اتنا زیادہ تھا۔ پوری طاقت لگا لی، کہا علی اٹھو، نہیں ہوا، اٹھ نہیں پاتے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایک کام کرو، میں بیٹھتا ہوں تم بیٹھ جاؤ میرے اوپر۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً ماننا پڑا۔ اسے کہتے ہیں الامر فوق الادب۔ ایک ہوتا ہے ادب کہ کسی کی گستاخی، بے ادبی،
جیسے ہاتھ پیر لگ جانا، بے ادبی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ادب سے آگے ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہے حکم، آرڈر۔ ایک تم اپنی طرف سے ادب کر رہے ہو، لیکن جس کا ادب آپ کر رہے ہو اسی کا حکم ہے کہ تم اب پیر لگاؤ، چڑھ جاؤ، یہ میرا حکم ہے، مان لو۔ تو اب ادب سے آگے کا نمبر ہوتا ہے حکم کو فالو کرنے کا۔ تو یہاں سے عربی میں ایک کہاوت، ایک مقولہ یہ جاری ہوا، الامر فوق الادب، کہ حکم جب دے دیا جائے تو حکم کو ماننا ادب سے بھی آگے ہوتا ہے، اس لیے ادب کو چھوڑ کر بات مان لی جائے۔ جیسے ہم یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ چڑھ جاؤ، ادب کی وجہ سے آپ کہتے ہیں نہیں چڑھتا، تو یہاں دو باتوں میں سے ایک، آپ نے اپنی مرضی کو فالو کیا کہ آپ کا ادب ہے میں نہیں کرتا، یا آپ نے اپنی مرضی کو چھوڑ کر نبی کی بات مان لی کہ حکم نبی کا ہے اور آپ جو فرما دیں وہ کریں گے ہم۔ تو میرے حال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کندھوں پر سوار ہوئے اور جو بھی اوزار ملا اس سے مار مار کر اس کی کیل میخ وغیرہ نکالے اور اس کو بھی نیچے گرا دیا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ بند تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے چابی بردار تھے، ان کے پاس چابی ہوتی تھی، ان سے منگوایا، وہ دے نہیں رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہاری چابی واپس کی جائے گی، لاؤ، تو لے لیا اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا۔ اندر بہت ساری تصویریں چھڑائی گئی تھیں، لگائے گئے تھے، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت، حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام اور حضرت مریم کی بھی تصویر اور بعض فرشتوں کی شکلیں چھڑائی گئی تھیں دیواروں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو زمزم کا پانی ڈال ڈال کر کھرچوایا، اس کو دھلایا، صاف کرایا اور آپ نے عطر چھڑکایا۔ تمام کونے کونے کے اندر جا کر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے تسبیح و تکبیر و تحمید اللہ کی بیان کی، اور درمیان میں آ کر ستونوں کے پاس کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے اندر آپ نے شکرانے کی 2 رکعت نفل ادا کی، نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے، بڑا مجمع باہر جمع ہو گیا تھا۔ آپ نے وہاں کچھ لوگوں سے بات چیت کی اور اس کے اندر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ نے اپنے بندے یعنی میری مدد کی اور تمام لشکروں کو اکیلے اللہ نے ہرا دیا، سب کو شکست اللہ نے دی۔ دیکھیے شکریہ کے الفاظ آپ نے عرض کی، بیان فرمائے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے تھوڑا سا نکل کر صفا پہاڑی، جو عمرہ کرنے والے حج کرنے والے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، تو صفا پہاڑی پر اس وقت میں وہ پہاڑ ہی تھا، اب تو وہاں پہاڑ نہیں ہے، بس نام و نشان ہے۔ پہاڑ پر آپ چڑھے اور وہاں سے خانہ کعبہ کو، لوگوں کو دیکھا اور آپ نے بہت دیر تک دعائیں کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، خانہ کعبہ سامنے ہے، مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، سب اپنے زیر حکومت آ گیا، تمام مجمع اپنے چاہنے والوں کا، اور باقی جو ہیں اب دشمن کوئی نہیں، سب ہمارے ماتحت آ چکے ہیں۔ اب آپ کی زبان مبارک سے مکہ مکرمہ کے متعلق، صحابہ کے متعلق جو دعائیں چل رہی تھیں، صحابہ میں 2 طرح کی قسمیں بن گئیں۔ ایک جماعت بہت خوش ہو رہی تھی صحابہ کی، ایک دوسری جماعت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو دیکھ کر تھوڑا جل رہے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت جلنے لگے اور اسی جلن میں کچھ غلط جملے نبی کے بارے میں بولنے لگے۔ بڑا عجیب معاملہ تھا، اور وہ بھی کون؟ انصار صحابہ کی جماعت، مدینے والے اتنا غلط جملہ بول بیٹھے، اللہ اکبر۔ صحابہ نبی کے اوپر مر مٹنے والے، کیا ہوا تھا انہیں؟ جب نبی کی یہ ادائیں دیکھنے لگے کہ آپ دعائیں کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو تمام صحابہ خوش ہو رہے ہیں، مگر ایک جماعت
کچھ غلط بول بیٹھی، اور وہ بھی مخلص صحابہ جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کی ہے۔ انصار اور مہاجرین، ان دونوں کی مدد اور نصرت سے دین اسلام کا اتنا بڑا اس کی فتح ہوئی اور اس کو نشو و نما ہوا۔ وہ انصار صحابہ کہنے لگے کہ ان کو اپنا شہر بہت اچھا لگ رہا ہے، اپنا گھر، اپنا ملک، اپنی جگہ بہت پسند آنے لگی ہے۔ اب اپنا علاقہ مل گیا نا، مکہ تھا نا ان کا گھر، یہاں سے نکل کر ہمارے پاس آئے تھے، اب واپس یہیں آ گئے تو بہت خوش ہو رہے، بہت خوشی ہو رہی ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملے آپس میں بولنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر تشریف لائے، جبریل امین نے آ کر بتا دیا کہ آپ کے جانثار، آپ کے شیدائی، آپ کے اوپر مر مٹنے والوں نے کچھ جملے ایسے کہے۔ آپ نے آ کر پوچھا تم لوگوں نے کچھ کہا؟ اب ڈر گئے، کہا نہیں کچھ نہیں، کچھ تو کہا ہے، کہا نہیں کچھ نہیں۔ اب جب آپ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو بعض صحابہ نے کہہ دیا ہم نے ایسے ایسے بول دیا آپ کے بارے میں۔ اب کیوں؟ انصار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور روتے روتے کہنے لگے نبی جی ہم انصار ہیں، ہماری شان ہے لوگوں کے لیے ایثار کرنا، ہر آنے والے کی مہمان نوازی۔ آج بھی آپ جائیں مدینے کے اندر، مدینے والوں کی گھٹی میں پڑی ہے نصرت، کھلانا، ضیافت، مہمان نوازی، وہ اس دور سے ان کی ادا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم اپنی ہر چیز سب کو مٹا دیں گے، لٹا دیں گے، قربان کر دیں گے، جو مانگے گا دے دیں گے، مگر آپ کے بارے میں ہم بہت کنجوس ہیں، آپ کے بارے میں ہم بخیل ہیں، ہم آپ کو کسی اور کو ہرگز نہیں دے سکتے، آپ ہمارے ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، اب مکہ فتح ہو گیا تو آپ یہاں رہ جائیں گے تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یہ تھا انصار کا دکڑا کہ حضور کو اپنا گھر مل جائے گا تو آپ یہاں رہ جائیں گے، ہم کیا کریں؟ کیا تڑپ تھی نبی کی، کیا محبت تھی کہ ان کو اپنا گھر پسند آ رہا ہے، آپ اپنی جگہ رہ جائیں گے، مگر بتاؤ ہمارا کیا ہوگا؟ ساری دنیا سے ہم نے لڑائی مول لی آپ کی وجہ سے، ساری دنیا کو ہم نے دشمن کر بیٹھا آپ کی وجہ سے، اب آپ مکہ فتح ہو گیا، سب یہاں آپ دعائیں کر رہے ہیں، اب یہاں رہنے کا ارادہ کر لیں گے تو انصار دیوانے ہو جائیں گے، ہم کسے دیکھیں، کہاں جائیں، ہمارا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے سوچ کیسے لیا؟ اگر میں ایسا کروں تو پھر میں رسول کہاں کا، میں رسول کس بات کا؟ میں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، میری مدد کرنا، اسی وقت میں نے یہ بھی ٹھان لیا تھا کہ میری زندگی انصار کے ساتھ، میری موت انصار کے ساتھ ہوگی۔ ڈرو مت، آج مکہ فتح ضرور ہوا لیکن میرا ٹھکانہ مدینہ ہی ہوگا۔ انصار کو اس جملے پر جو خوشی ہوئی، ان کا سارا رنج وہ یہی جاننا چاہتے تھے کہ نبی جی آپ کہاں رہنے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا ٹھکانہ، آخر کار میری قبر بھی۔ اسی لیے جب آپ کا وفات کا وقت آیا، جبریل امین نے پوچھا آپ کی قبر جنت میں بنا دی جائے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم جنت میں بنا لو گے تو انصار کا کیا بنے گا؟ وہ برداشت نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ اس وقت میں جو جلن بعض مرتبہ ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ ان کی جو نصرت ہے، اس نصرت میں انہوں نے خود کہا یہ ہم بخیل ہیں۔ انصار نے کہا آپ کے بارے میں ہم بہت بخیل ہیں، آپ کو کسی کو دینا چاہیں ہم ہرگز نہیں دے سکتے، باقی ہر چیز مانگ لو، جان مانگ لو دے دیں گے، اولاد مانگ لو دے دیں گے، اگر کوئی آپ کو مانگے گا ہم نہیں دے سکتے، ہم اتنے بخیل ہیں آپ کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ محبت والی، یہ قربانیوں والی یہ ادائیں اس دن پیش آئیں۔ اس کے بعد جو تمام مجمع جمع ہوا تھا ان کے ساتھ آپ نے ایک ایک کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیسے ان کے ساتھ آپ نے بیعت کا معاملہ کیا، اور وہ بھاگے ہوئے لوگ کیسے واپس آئے، انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اگلا جمعہ عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت
ہر معاملے میں ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نے پڑھیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔